ایک کے حوالہ ہے دیا گیا ہے، وہاں اس عالم سے پوچھیے کہ یہ کیا ہوا ہے، فتویٰ پہلے کیوں دیا تھا اور اب نماز پڑھ کیوں رہے ہو، اس سے پڑھوا کیوں رہے ہو، یہ مجھ سے پوچھنے کا کیا مطلب ہے؟ یا پھر بتلاتے کہ فتویٰ کس جرم پر ہے اور وہ جرم باقی ہے یا نہیں ہے۔ ایک آدمی پہلے ہو مشرک کافر بندہ، اس کے بارے میں فتویٰ پوچھے تو عالم فتویٰ یہی دے گا کہ اس سے شادی بیاہ لین دین یہ نہ کرو، الگ رہو۔ اب وہ مسلمان ہو جاتا ہے، اب کوئی پوچھے کیا حکم ہے اس بندے کے ساتھ رشتے قائم کرنا، لین دین، میل ملاپ، اس کی دعوتیں کھانا، اس کے پاس جانا کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ اب فتویٰ یہی ہوگا جائز ہے۔ تو حالات دیکھنے پڑیں گے نا، پہلے کون سی حالت تھی، اب کون سی حالت ہے۔ جو ایک مرتبہ جرم کر بیٹھے یہ تو نہیں کہ توبہ نہیں کر سکتے، کفر سے توبہ ہو سکتی ہے، شرک سے ہو سکتی ہے، بدعملی سے ہو سکتی ہے، چوری ڈاکہ قتل زنا شراب خوری سب سے توبہ ہو سکتی ہے۔ تو اگر اس نے توبہ کر لی اور اس جرم سے معافی مانگ لی ہے اور تلافی کر دی ہے اس کی، تو اب جائز ہو جائے گی، پہلے نہیں جائے۔ ایک آدمی داڑھی مڑاتا ہے یا کترواتا ہے، 4 انگل سے چھوٹی رکھتا ہے، اب فتویٰ یہ ہوگا کہ پوری داڑھی والا اس کے پیچھے نماز پڑھے تو وہ مکروہ تحریمی ہے، واجب الیاد ہے۔ اب وہ توبہ کر لیتا ہے، داڑھی پوری کر لیتا ہے، اب کوئی پوچھے تو کہا جائے گا جائز ہے۔ اس لیے ایک وقت میں ناجائز ہو نماز تو دوسرے وقت جائز بھی ہو سکتی ہے جب وہ سبب ختم ہو جائے، بنیاد ختم ہو جائے۔ تو یہ کوئی پوچھنے والا ایسا مسئلہ نہیں تھا۔ اگر کوئی اور مسئلہ ہے کہ مثلا مکہ شریف جاتے ہو، وہاں کے اماموں کے پیچھے نماز پڑھتے ہو یا گستاخی کے فتوے بھی دیتے ہو، ناجائز بھی کہتے ہو، تو جو ہمارے سمجھدار لوگ ہیں، علماء تو خیر اونچی شان والے ہیں، جو ان کے پاس بیٹھنے والے سمجھدار لوگ ہیں وہ ان کے پیچھے نہیں پڑھتے ہیں، اپنی پڑھ لیتے ہیں، اپنی جماعتیں کرا لیتے ہیں۔ ہم وہاں حاضر ہوئے تو سیوال والے حضرت علامہ مولانا منظور احمد شاہ صاحب مدظلہ یہ موجود تھے وہاں۔ اگلی صف میں یہ کھڑے ہو جاتے، پچھلی میں ہم کھڑے ہو جاتے، وہ سلام پھیرنے لگتے تو ہم اللہ اکبر کر لیتے، اپنی پڑھ لیتے۔ اور حج علیحدہ فریضہ ہے، نماز علیحدہ فریضہ ہے۔ یہ عجیب جاہلانہ سوال ہے کہ ان کے پیچھے نماز پڑھنی نہیں تو ادھر جاتے کیوں وہ حج کے لیے؟ حج الگ فریضہ ہے، نماز علیحدہ فریضہ ہے۔ ہم حج کرنے جاتے ہیں یا ان کی اقتداء کرنے جاتے ہیں؟ یہ اقتداء والا فرض ادا نہیں کرنے جاتے، ہم حج والا فرض ادا کرنے جاتے ہیں۔ اسلام کی 5 بنائیں ہیں، شہادتین، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا، حج کرنا۔ تم نے حج نماز اکٹھی کیسے کر لی؟ نماز علیحدہ فرض ہے، حج علیحدہ فرض ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم مدینہ پاک سے چل کے عمرے کے لیے آئے، پہلے سال کافروں نے روک دیا، نہیں عمرہ کرنے دیا، معاہدہ ہو گیا، اگلے سال آپ نے آ کے عمرہ فرمایا تو ابو جال کی پارٹی میں سے کسی کو کہا کہ تم ہمیں نماز پڑھاؤ ورنہ ہمارا عمرہ نہیں ہوگا۔ یہ کیا تک ہے کہ اگر وہاں اماموں کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی تو پھر حج کے لیے کیوں جاتے ہو، عمرے کے لیے کیوں جاتے ہو؟ ہم اللہ کے گھر کے لیے جاتے ہیں، نہ کہ ان کی امامت ہے وہ ماننے کے لیے جاتے ہیں۔ اگر یہ عرش سے اترے ہیں تو ہمارا فرض ہے ہم ان کی اقتداء کریں۔ اگر اللہ نے اوپر سے اتارے ہیں پھر ہمارا فرض بنتا ہے ہم ان کے مقتدی بنے، ان کے پیچھے نماز پڑھے۔ لیکن اگر حکومت نے اپنے چمچے منتخب کر کے مصلی پہ کھڑے کر دیے تو ہم ان کے کوئی پابند نہیں۔ اسی مکہ شریف میں حجاج جیسا ظالم امام بھی رہا، خطیب بھی رہا، امیر حج بھی رہا، لیکن اس سے اس کا فرشتہ ہونا ثابت ہو گیا، پاک دامن ہونا ثابت ہو گیا۔ حجاج ظلم میں ایک مثال ہے، نمونہ۔ 1 لاکھ سے زیادہ آدمی اس کی جیل میں سڑ کے مر گئے، باقی جو قتل کیے اس کے علاوہ ہر نیک بندے کو اس نے قتل کرانے کی کوشش کی، کسی کو معاف نہیں کر سکا، اتنا بڑا ظالم۔ لیکن مکہ شریف میں امام بھی تھا، خطیب بھی تھا، امیر حج بھی تھا، گورنر بھی تھا۔ مروان جیسا آدمی جس کے بارے میں علامہ ذہبی کہتے ہیں لہو اعمال موبقۃ نسأل اللہ العافیۃ عنہا، اس کے عمل تباہ کن ہے، اللہ ہمیں ایسے عملوں سے بچائے۔ وہ مدینہ پاک میں امام بھی رہا، خطیب بھی رہا اور گورنر بھی رہا، تو کیا اس سے وہ پاک دامن ہو گئے؟ اس دور میں اگر ایسے لوگ امام خطیب رہے ہیں وہاں، اس سے ان کی پاک دامنی ثابت نہیں ہوئی تو پھر ان لوگوں کی پاک دامنی کیسے ثابت ہوتی ہے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو زندہ ہی نہیں مانتے، جو نبی پاک کے روضہ اقدس کی نیت کر کے جانے والوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ زنا جتنے گناہ کے مرتکب ہیں،
جتنا زانی گناہگار ہوتا ہے اتنا یہ روضہ پاک کی نیت سے جانے والے جو ہے یہ گناہگار ہوتے ہیں۔ مولوی حسین احمد صاحب مدنی شعب ثاقب میں کہتے ہیں کہ ان کا عقیدہ یہ ہے ہمارے ہاتھ کی لاٹھی فائدہ دے سکتی ہے، اللہ کا نبی فائدہ نہیں دے سکتا۔ اور لاٹھی کیا فائدہ دے سکتی ہے کہ اس سے کتے کو ہانک سکتے ہیں، کتے کو بھگا سکتے ہیں، مار سکتے ہیں، نبی کے ذریعے تو کتے کو بھی نہیں مار سکتے، کتے کو بھی نہیں بھگا سکتے، تو ہاتھ کی سوٹی نبی سے زیادہ فائدہ دیتے۔ تو جن کے یہ عقیدے ہیں ان کے پیچھے ہمارا ایمان، ہماری غیرت اجازت دیتی ہے کہ ہم نماز پڑھیں ان کو ایمان بنا۔ اللہ فرماتا ہے من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو میرے کسی ولی کے ساتھ عداوت رکھتا ہے میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا۔ تو جو نبیوں کے نبی کے ساتھ عداوت رکھے پھر اس کے ساتھ اللہ کی جنگ ہوگی یا کوئی؟ اور جس سے اللہ جنگ کر رہا ہو ہم اس کی پشت پہ کھڑے ہوں پھر ہماری بھی اللہ سے جنگ ہوئی کہ کوئی؟ پھر ہم یہ گوارا کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے رب کریم کے ساتھ جنگ لڑیں، مقابلہ کریں؟ جی پڑھ کے دس سڑے کرو۔ نبی کریم علیہ السلام چونکہ وفات پا چکے ہیں لہذا اب حاضر ناظر نہیں، ظاہری حیات طیبہ میں حاضر ناظر تھے۔ تو مطلب یہ نکلا کہ کوئی زندہ دنیا میں ہو تو اللہ کا شریک ہو سکتا ہے، کوئی فوت ہو جائے پھر اللہ کا شریک نہیں ہو سکتا۔ حاضر ناظر ہونا جو اللہ کی صفت ہے، اللہ کی شان ہے، نبی پاک زندگی میں حاضر ناظر تھے، اب حاضر ناظر نہیں، تو مطلب یہ نکلا نا زندگی میں آپ اللہ کے شریک تھے اب آپ اللہ کے شریک نہیں۔ تو کوئی ایسا الو ہو سکتا ہے جو ایک لمحے کے لیے بھی کسی غیر میں اللہ رب العزت کی صفت مان لے؟ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کا شریک کوئی نہیں ہو سکتا، چاہے کہ ساری زندگی اللہ کا شریک رہے۔ اس لیے معنی ایسا کرو جس میں شرک ثابت نہ ہو، ذاتی طور پر حاضر ناظر ہونا شرک ہے، خواہ کوئی زندگی ظاہری میں ہو یا برزخی زندگی میں ہو، لیکن اللہ کی عطا سے نہ ظاہری زندگی میں حاضر ناظر ہونا شرک ہے، نہیں وفات کے بعد حاضر ناظر ہونا شرک ہے۔ اب حیات ظاہرہ باطنہ کا فرق میں عرض کروں کہ مرتا کون ہے، روح یا بدن؟ موت کس پہ آتی ہے؟ روح پہ آتی ہے یا بدن؟ روح مرنے کے لیے نہیں پیدا ہوا، روح زندہ رہنے کے لیے پیدا ہوا۔ روح کو اللہ واپس بلاتا ہے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان والے نفس، اطمینان والے روح میری طرف واپس آ جا، تو مجھ پہ راضی میں تجھ پہ راضی، فادخلی فی عبادی، میرے مقبول بندوں میں شامل ہو جا، وادخلی جنتی، میری جنت میں ٹھکانہ بنا، میری جنت میں رہائش اختیار کر۔ تو پتہ چلا کہ روح پر موت نہیں ہے، روح زندہ ہے، باقی ہے، قائم ہے، دائم ہے۔ تو اگر نبی پاک کی روح حاضر ناظر ہو جائے پھر مردہ چیز حاضر ناظر ہو رہی ہے یا زندہ ہستی جو ہے وہ حاضر ناظر ہو رہی ہے؟ تو ظاہری حیات طیبہ میں بھی جو کمال کسی کو ملے وہ روح کے طفیل ملتے ہیں، اور روح زندہ ہوتی ہے تو پھر وہ کمالات جو روح کو حاصل تھے تو روح زندہ ہے، پھر اب بھی نبی کریم علیہ السلام اسی طرح حاضر ناظر ہوئے یا نہ ہوئے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک بندے کے ساتھ خواب میں اردو میں بولنے لگے، کلام کرنے لگے، اسے فوراً خیال آیا کہ آپ کی زبان تو عربی ہے، تم اردو کیسے بول رہے ہو؟ فرمایا جب سے علماء دیوبند کے ساتھ ہمارا معاملہ ہوا ہے ہمیں اردو آ گئی ہے، جب سے علماء دیوبند کے ساتھ ہمارا معاملہ ہوا ہے ہمیں اردو آ گئی۔ دیوبند کب بنا؟ یہ آپ کو یاد ہوگا، جشن 100 سالہ منایا انہوں نے، پھر 125 سال کا جشن پشاور میں منایا، چلو اب 150 سال ہو گیا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وصال شریف کو 1412 سال وصال شریف کو ہو گئے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وصال شریف کے 12.5-13 صدیاں بعد دیوبند کی اینٹ رکھی گئی۔ یہ مولوی وہاں پڑھانے بیٹھے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پتا چل گیا کہ اب مدرسہ کھل گیا ہے، مجھے وہاں جا کے اردو سیکھ لینی چاہیے۔ جی نبی پاک کو وفات کے بعد علم آیا کوئی نہ، دیوبند کا پتا چلا کوئی نہ، دیوبند پہنچنے کی طاقت آئی کہ کوئی نہ، قبر انور سے نکلنے کی طاقت توفیق ملی کہ کوئی نہ، یہاں آ کے اردو سیکھ لیا کہ کوئی نہ۔ اور ظالموں تمہاری باری ہو تو نبی پاک زندہ بھی ہوتے ہیں، قبر سے باہر بھی آ سکتے ہیں، صدیوں بعد جو مدرسہ بن رہا ہو مدرسے کا بھی پتا چل جاتا ہے، مدرسین کا بھی پتا چل جاتا ہے، ان کے پاس الیکس نیٹ کو بھی آ جاتے ہیں اور اردو جیسا علم بھی سیکھ لیتے۔
اپنی دکان چمکانی ہو تو پھر نبی حاضر ناظر بھی ہے، نبی کو علم غیب بھی ہے، نبی زندہ بھی ہے، نبی قبر سے باہر بھی آ سکتا ہے، کوئی اشتہار پڑے بغیر، کسی سے پتہ پوچھے بغیر، کوئی سواری کسی سے مانگے بغیر دیوبند پہنچ بھی سکتا ہے، اور ایک دو دفعہ نہیں معاملہ ہوا ہے، یعنی بار بار نبی پاک یہاں آتے جاتے ہیں۔ اور یہ اردو میں نبی پاک کے استاد، یعنی صرف یہ نہیں کہ ہم نے نبی پاک سے ایمان لیا، قرآن لیا، اسلام لیا، کچھ نبی نے بھی ہم سے لیا ہے، کچھ نبی نے بھی ہم سے لیا ہے۔ آگے کہتے ہیں سبحان اللہ، اس سے شان مدرسہ دیوبند کی ظاہر ہوئی۔ رائن قاطعہ میں یہ خواب بیان کر کے آگے کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، اس سے شان مدرسہ دیوبند کی ظاہر ہوئی۔ کیا شان مدرسے کی ہے؟ یہ تم نے اردو پڑھانے کے لیے مدرسہ کھولا تھا؟ کوئی توجہ ہے کوئی نہیں؟ یہ تم نے مدرسہ دیوبند اردو پڑھانے کے لیے، اردو فاضل کرانے کے لیے یہ مدرسہ کھولا تھا؟ تو شان مدرسے کی کیا ظاہر ہوئی؟ یہاں تو مدرسین کی جہالت جو ہے وہ سامنے آتی ہے۔ اگر نبی پاک کے ساتھ یہ اردو عربی بول سکتے، اردو نہ بولتے، نبی پاک کی اردو سیکھتے، نبی پاک کو اردو تبھی سیکھنی پڑی کہ اللہ کو عربی نہیں آئی نبی پاک کے سامنے، تبھی آپ نے اردو سیکھی۔ مدرسے کی شان تو کیا ظاہر ہونی تھی؟ مدرسین کی جہالت ظاہر ہونی، کہ نبی پاک کے سامنے عربی نہ بول سکے، تبھی نبی پاک کو اردو سیکھنی پڑی، اردو میں ان کے ساتھ بات کرنی پڑی۔ میرے بھائیوں، جس نبی کو اونٹوں کی بولیاں آتی ہوں، چڑیوں کی بولیاں آتی ہوں، اس نبی کو اردو نہیں آتی تھی، اس نبی نے اردو ان سے آ کر سیکھنی تھی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک باغ میں تشریف لے گئے، مالک دوڑا، یا رسول اللہ اندر نہ جائیے، یا رسول اللہ اندر نہ جائیے۔ کیوں؟ اونٹ ہے، باولا ہے، ہلکا ہے، کاٹتا ہے، زخمی کرتا ہے، کہیں آپ کو تکلیف نہ پہنچا دے۔ فرمایا تمہارے لیے دیوانہ ہے، میرے لیے فرزانہ ہے۔ تمہارے لیے وہ دیوانہ ہو چکا ہے، باولا ہو چکا ہے، ہلکا ہو گیا، میرے لیے وہ دانا ہے، صاحب بصیرت ہے، وہ جانتا ہے میں کون ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام تشریف اندر لے گئے، اونٹ کی جو ہی نظر پڑی وہیں سے ناک ماتھا زمین پہ رکھ دیا، سجدہ ریز ہو گیا، اور ناک کے ساتھ لکیر کھینچتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آئے۔ یا نبی، یا نبی، یا نبی، یا نبی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قریب آیا تو منہ اٹھا کے، سر اٹھا کے حضور کے کانوں کے قریب منہ کر کے بڑبڑایا، اپنی بولی بولا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کا مالک کہاں؟ حضور حاضر، حکم۔ فرمایا انہ شکا کثرت العمل و قلت العلف، تیرے اونٹ نے شکایت کی ہے کہ میرا مالک مجھے چارہ تھوڑا دیتا ہے، کام زیادہ لیتا ہے، یا میرا چارہ بڑھوایا جائے یا میرا کام گھٹوایا جائے۔ میں پاگل کوئی نہیں، دیوانہ کوئی نہیں، میں دیوانہ بنا ہوا ہوں اس لیے کہ یہ مجھے چارہ تھوڑا دیتے ہیں، لہذا میں ان کا کام نہیں کرتا، میں ان کو کاٹتا ہوں، زخمی کرتا ہوں، ڈراتا ہوں، ورنہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں۔ تو تکلیف مجھے یہ ہے کہ مجھے چارہ تھوڑا ملتا ہے، کام زیادہ لیا جاتا ہے۔ تو یا رسول اللہ مہربانی فرمایا، یا میرا چارہ بڑھوائیں یا میرا کام گھٹوائیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام کو اونٹ کی بولی سمجھ آ گئی؟ کوئی نہیں، اونٹ کی بولی آپ کو سمجھ آ گئی، مگر اونٹ کو جتنا مقام نبوت سمجھ آیا، کاش انہیں اتنا سمجھ آ جاتا، جھگڑے ختم ہو جاتے۔ اونٹ بولی اپنی بول رہا ہے یا نبی پاک کی بولی میں بات کی ہے؟ یار بول بھی پڑھو۔ عارف والے کا یہ مطلب ہے کہ اندر ہی ہر چیز رکھنی ہے، عرفان کے طور پر منہ سے اظہار نہیں کرنا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے اپنی بولی بول رہا ہے، کر شکایت رہا ہے، اپنی مشکل پیش کر رہا ہے، اس کا حل طلب کر رہا ہے، تو پھر اسے پتا ہونا چاہیے تھا کہ ان کی بولی اور ہے، میری اور ہے، یہ میری سمجھیں گے نہیں، میری مشکل حل کیسے کریں گے؟ پتا چلا اونٹ بھی سمجھتا ہے، جس نے ان کو رحمت کائنات بنا کے بھیجا اس نے کائنات والوں کی بولیاں بھی سمجھا کے بھیجا۔ ایک چڑیا آ گئی، ایک چڑیا آ گئی، اس نے چکر باندھ لیا، چو چو کر رہی ہے،
نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ایوکم فاجا حاضی بولدیا، یہ شکایت کر رہی ہے تمہارے کسی یار نے میرے بچے پکڑ لیے، میرے بچے واپس کرائے جائیں۔ اب وہ تو چوں چوں کر رہی ہے، اپنی بولی بول رہی ہے، اور کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ وہ کیا فریاد کر رہی ہے، مگر رحمت کائنات سمجھ رہے ہیں کہ یہ اپنے بچے پکڑے جانے کی شکایت لے کے آئی ہے۔ تو صحابیوں کو فرمایا کس نے اس کے بچے پکڑے ہیں، اس کا دل دکھی کس نے کیا ہے؟ ایوکم فاجا حاضی بولدیا، ایک صحابی وہیں بیٹھا تھا، بغل میں بچے لیے ہوئے تھا، اس نے حلقے کے اندر رکھ دیے، محفل کے اندر رکھ لیے، چڑیا اوپر سے آئی بچوں کے پاس بیٹھ گئی۔ اسے فکر کرنی چاہیے تھی، پہلے بچے پکڑے گیا میں آپ پکڑی جاؤں گی، نہ بیٹھتی، اور اسے پتا ہے اگر پکڑنے والے موجود ہیں تو چھڑانے والے بھی موجود ہیں، اگر پکڑنے والے موجود ہیں تو چھڑانے والے بھی موجود ہیں، اس لیے بے فکر ہو کے بیٹھ گئی۔ تو چڑیوں کی بولی بھی جانے، اونٹوں کی بولی بھی جانے، صرف دیوبندیوں کی بولی نہ جانے۔ بہرحال ہمیں اس سے غرض نہیں کہ ان کی بولی آپ جانتے ہیں کہ نہیں، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جتنا اونٹوں نے نبی پاک کا مقام سمجھا، جتنا چڑیوں نے نبی پاک کا مقام سمجھا، یہ اتنا بھی سمجھ جاتے ہیں تو جھگڑے ختم ہو جاتے۔ چڑیا سمجھتی ہے میری چوں چوں کو یہ سمجھ جائے گی، میری اپنی بولی میں جو عرض میں پیش کر رہی ہوں اسے سمجھ جائے گی۔ اونٹ سمجھتا ہے میں اپنی بڑبڑ میں جو عرض پیش کر رہا ہوں یہ اسے سمجھ جائیں گے۔ تو اگر اتنا بھی مقام نبوت کو سمجھ لیا جاتا جتنا چڑیا اور اونٹ سمجھ رہے ہیں، پھر بھی جھگڑے ختم ہو جاتے۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ اپنی باری ہو تو پھر نبی پاک زندہ بھی، آپ کو علم غیب بھی، آپ حاضر ناظر بھی، اور آپ چل کے روضہ پاک سے قبر انور سے باہر نکل گئے، ان کے گھروں میں بھی پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس وقت حاضر ناظر کون ہے؟ روح پاک ہے یا بدن ہے؟ یہ فوت شدہ بدن آ رہا ہے یا زندہ بدن آ رہا ہے؟ میرے بھائیوں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم قیامت تک کی امت کے لیے گواہ ہے۔ یکون الرسول علیکم شہیدا، میرا نبی تم تمام امتیوں پر قیامت کے دن صفائی کا گواہ ہوگا۔ یہ صرف صحابہ کی بات نہیں کی جا رہی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تم ساری امت کو میں نے معتدل امت بنایا تاکہ تم قیامت کے دن لوگوں پر گواہ بنو اور میرا رسول تم پر صفائی کا گواہ بنے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ساری امت کے قیامت کو صفائی کے گواہ ہوں گے، اور صفائی کی گواہی تب دی جا سکتی ہے جب چہرے مہرے کا بھی پتہ ہو، عمل کردار کا بھی پتہ ہو۔ اگر چہرے سے واقفیت نہیں پھر بھی صفائی نہیں دی جا سکتی، عمل کردار سے واقفیت نہیں پھر بھی صفائی نہیں دی جا سکتی۔ اسی لیے حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ عنہ سے یہ مروی ہے، ما من یوم الا وقد تورد علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعمال امتہ غدوۃ وعشیۃ فیعرفهم بسیماہم واعمالہم فلذلک یشہد علیہم یوم القیامہ۔ ہر دن صبح و شام، بلکہ ہر لمحہ ہر آن نبی پاک کی بارگاہ ناز میں امتیوں کے چہرے بھی پیش ہوتے ہیں، امتیوں کے عمل بھی پیش ہوتے ہیں۔ وہ انہیں چہروں کے ذریعے بھی جانتے ہیں، عملوں کے ذریعے بھی جانتے ہیں، تبھی قیامت کے دن ان کے حق میں گواہی دیں گے۔ تو پتہ چلا صفائی کی گواہی کے لیے چہرے مہرے جاننا بھی ضروری، عمل کردار جاننا بھی ضروری، اور آپ قیامت تک کی امت کے لیے جب شہید ہیں، شاہد ہیں اور صفائی کے گواہ ہیں، تو پھر ساری امت کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم چہروں سے بھی آگاہ ہے اور ان کے عمل و کردار سے بھی پوری طرح آگاہ ہے۔ اسی لیے اگلے اکابرین کا عقیدہ، یہ دیوبند تو کل بن رہا ہے، اگلے جو صدیوں پہلے کے اکابرین ہیں ان کا عقیدہ کیا ہے؟ لا فرق بین موتہ و حیاتہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مشاہدتہ لامتہ و معرفتہ بعزائمہم و خواطرہم و نیاتہم وذالک جلی عندہ لا خفا بہ۔ نبی کریم علیہ السلام ظاہری حیات طیبہ میں تھے یا اب اگلے جہان میں تشریف لے گئے، ہر دو حالت میں برابر امت کے چہروں کو دیکھ رہے ہیں، ان کے دلوں کو دیکھ رہے ہیں، ان کی نیتوں کو دیکھ رہے ہیں، ان کے ارادوں اور عزائم کو دیکھ رہے ہیں۔ کوئی چیز بھی امت کی نبی پاک سے مخفی نہیں۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ رفع لی الدنیا فانا انظر الیہا والی ما هو قائم فیہا الی یوم القیامہ کانما انظر الی فی ہذہ، اللہ نے زمین کے حجاب و پردے میری آنکھوں کے آگے سے ہٹا دیے ہیں، میں اب سے لے کر قیامت تک جو کچھ اس میں ہو رہا ہے اسے اپنے سامنے یوں دیکھ رہا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ لہذا نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ظاہری حیات طیبہ میں بھی
اپنے نور نبوت کے ساتھ، اپنی نورانیت روحانیت کے ساتھ، اور اب بھی اپنی روحانیت نورانیت کے ساتھ امت کے چہروں کو بھی اور ان کے عمل و کردار کو بھی دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ فرما رہے ہیں اور حاضر ناظر ہیں۔ یہ عقیدہ مت رکھو کہ زندہ اللہ کا شریک بن سکتا ہے، فوت شدہ شریک نہیں بن سکتا، نہ کوئی زندہ ظاہری حیات میں شریک ہو سکتا ہے، نہ وفات کے بعد شریک ہو سکتا ہے۔ اس کی صفات ذاتی ہے، مخلوق کی عطائی ہے۔ تم شیطان ملک الموت کو حاضر ناظر مانتے ہو، اگر تم مشرک نہیں تو ہم ان کے بھی آقا اور مولا، ان کے بھی نبی رسول اور مقصد تخلیق کائنات میں یہ کمال مان کے ہم بھی مشرک نہیں ہو سکتے۔ اور اگر بالفرض ہم مشرک ہیں تو تم بھی مشرک۔ اب ذرا دیکھ لو سستا سودا کس کا ہے، مہنگا کس کا ہے۔ تم مشرک ہوئے شیطان کی خاطر، ہم اگر مشرک ہوئے بھی صحیح تو حبیب رحمان کی خاطر، پردہ دھاری کس کا رہا پھر بھی۔ تم نے ایمان کی قربانی دی، تم نے اسلام کو قربان کیا، تو شیطان کی خاطر اور بالفرض و تقدیر اگر ہم قربانی دے رہے ہیں تو رب کے یار کی خاطر دے رہے ہیں۔ پھر خود دیکھو، تم فیصلہ کرو کہ کس کا پلڑا بھاری ہے۔ دوسری پڑھ لیں۔ اللہ کا علم تو ہے نا، قیامت کے علم میں ہو گیا جھگڑا۔ اللہ کا علم نبی پاک کو ہے یا کوئی نہیں؟ اللہ کی زیارت کی کوئی نہیں، اللہ کا مشاہدہ کیا یا کوئی نہیں؟ اللہ نے اپنا آپ دکھلا دیا، قیامت کوئی نہ بتلائی، تو پھر مطلب یہ ہوا کہ شان والی چیز تو قیامت ہے، اللہ رب العزت کی تو کوئی اہمیت کوئی نہیں۔ اللہ نے اپنا آپ دکھلا دیا، اپنا آپ نبی سے نہیں چھپایا، قیامت چھپا لی، پھر قیمتی شاید تو قیامت نکلی نا، اللہ رب العزت کی ذات تو قیمتی کوئی نہ نکلی۔ کتنے افسوس کی بات ہے، امام اہل سنت اعلی حضرت بریلوی نے کیسے پیارے انداز میں اس مسئلے کو حل کیا۔ وہ فرماتے ہیں اور کوئی غیب بھلا کیوں کر نہا ہو تم سے، جبکہ خدا ہی نہ چھپا تم سے، تم بے کروڑوں دو۔ اللہ غیب الغیب ذات ہے، تو جب غیب الغیب ذات نبی پاک سے پوشیدہ نہیں رہ گئی تو باقی غیب کیسے پوشیدہ رہ سکتی؟ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ روایت جو میں عرض کر رہا ہوں بخاری شریف مسلم شریف میں 14-15 جگہ پر ہے، نبی پاک نے اعلان کیا واللہ لا تسألونی عن شیء فیما بینکم وبین الساعۃ الا عما تظنون۔ خدا کی قسم اب سے لے کر قیامت تک جو پوچھو میں ابھی بیٹھے بتلاتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بخاری شریف مسلم شریف میں 14-15 جگہ پر ہے۔ اگر یہ صحیح نہیں تو پھر بخاری مسلم کو سمندر میں غرق کر دیں، پڑھنے پڑھانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ قسم اٹھا کے نبی پاک فرماتے ہیں خدا کی قسم اب سے لے کر قیامت تک جو پوچھو میں یہیں بیٹھے بتلاتا ہوں۔ تو آپ نے منت کیا ہے کہ خدا کے لیے قیامت نہ پوچھنا، باقی پوچھ لینا۔ منت کی ہے آپ، معذرت کیا ہے قیامت نہ پوچھنا، باقی جو مرضی ہے پوچھ لو۔ بلکہ نام لے کے فرمایا اب سے لے کر قیامت تک جو پوچھو میں یہیں بیٹھے بتلاتا ہوں۔ اگر قیامت نہیں جانتے تھے تو کیوں فرمایا قیامت تک جو پوچھنا ہے پوچھ لو؟ پتا چلا نبی کریم علیہ السلام قیامت جانتے ہیں، قیامت کا آپ نے مشاہدہ کیا۔ دیکھیے آخری خطبہ نبی کریم علیہ السلام نے دیتے ہو کیا فرمایا، ان موعدکم الحوض وانی لانظر الیہ وانا فی مقامی ھذا۔ تم نے اور میں نے اکٹھا قیامت کو حوض کوثر پہ ہونا ہے، اور میں اب اس منبر پہ بیٹھے ہوئے اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں۔ تم نے اور میں نے قیامت کے دن حوض کوثر پہ اکٹھا ہونا ہے، اور اب میں اس منبر پہ بیٹھے ہوئے اس حوض کو دیکھ رہا ہوں۔ کوئی فیصلہ آباد میں بیٹھ کے کہے کہ میں عارف والا کی بغدادی مسجد کو یہاں بیٹھے دیکھ رہا ہوں، کوئی ملتان شریف میں بیٹھ کے کہے کہ میں عارف والا کی بغدادی مسجد کو دیکھ رہا ہوں، تو اس کا ترجمہ تم کیا کرو گے کہ مسجد تو دیکھ رہا ہے، عارف والا شہر کوئی نہیں دیکھ رہا، کیونکہ مسجد عارف والا کا جز ہے، حصہ ہے۔ تو جو مسجد کو دیکھ رہا ہے وہ شہر کو پہلے دیکھے گا، پھر اس کے ایک مکان کو دیکھے گا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جب فرما رہے ہیں کہ میں نے تم نے اکٹھا حوض کوثر پہ ہونا ہے اور میں یہاں بیٹھے اس حوض کو دیکھ رہا ہوں، تو حوض میدان محشر کا ایک حصہ ہے، قیامت کی ایک جز ہے۔ تو جب نبی کریم اپنی نگاہ نبوت سے اسے دیکھ رہے ہیں تو پتا چلا میدان قیامت بھی آپ کے سامنے، زمانے قیامت بھی آپ کے سامنے، میدان والے بھی آپ کے سامنے، اور دیکھ کے چشمے نبوت سے پھر آپ خبر دے رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور پیر سیاہ
نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم مسجد پاک میں صبح سے شام تک بیٹھے رہے، صبح کی نماز پڑھ کے وہاں بیٹھے، زور وہیں پڑھائی پھر بیٹھے رہے، عصر وہیں پڑھائی پھر بیٹھے رہے، شام کی اذان کا وقت تھا تو آپ ہنس پڑے، شام کی اذان کا وقت ہوا تو آپ ہنس پڑے۔ صحابہ حیران ہوئے، صبح سے آپ چپ چاپ بیٹھے، اب آ کے آپ ہنس پڑے ہیں، کوئی خاص بات ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ، اللہ آپ کو ہنستے رکھے، خوش خرم رکھے، آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہنسے ہو تو خاص بات ہوگی، ورنہ آپ یہاں کیسے ہنس سکتے تھے؟ تو آپ کیوں ہنسے ہو؟ فرمایا من دیکھ کے رب العالمین اللہ ہنسا ہے تو مجھے بھی ہنسی آ گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا الہی۔ اللہ ہنسا ہے تو مجھے ہنسی آ گئی ہے۔ اب یک نہ شد دو شد، دوسرا سوال پھر آ گیا کہ اللہ کیوں ہنسا ہے؟ اور میں صبح سے میں یہاں بیٹھا ہوں اللہ مجھے قیامت کے مناظر دکھلا رہا تھا، صبح کا جو میں یہاں بیٹھا ہوں تو اللہ قیامت کے مناظر مجھے دکھلا رہا تھا، کس طرح قبروں سے نکلیں گے، پھر کس طرح معاشر میں جمع ہوں گے، پھر حساب و کتاب شروع ہوگا، پھر جنتی جنت میں جائیں گے، دوست کی دوزخ میں گر جائیں گے، یہ سارے مناظر اللہ مجھے دکھلا رہا تھا۔ ایک بندہ دوزخ میں گر گیا، بڑے عرصے تک چپ چاپ رہا، بالآخر اس کا صبر جواب دے گیا، اس نے زاریاں شروع کر لی، خدایا میں جل گیا، سڑ گیا، بڑی تکلیف میں ہوں، مہربانی کر مجھے نکال، کنارے پر بٹھا دے، جنت نہیں مانگتا، دور جانے کی بھی عرض نہیں کرتا، بس کنارے پہ بٹھا دے، اندر سے نکال دے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے فرمایا، یہ لفظوں پہ ذرا غور کرنا، اللہ نے فرمایا کہ تم انسان ہوتے ہو بڑے لالچی، تم کہتے ہو ایک مانی گئی تو پھر دوسری پیش کر دیں گے، وہ مانی گئی تو تیسری، اس لیے تم سے بچنے کا طریقہ یہی ہے تمہاری پہلی بات ہی نہ مانی جائے، لہذا میں نہیں مانتا، تو پکا نہیں رہے گا، وعدے پر قائم نہیں رہے گا، عہد توڑ دے گا، اس لیے میں نہیں مانتا۔ اس نے قسمیں دیں، اللہ رب العزت کو بڑے پکے وعدے دیے، اللہ نے فرشتوں کو فرمایا اسے نکال کے دوزخ کے کنارے پر بٹھا دیا گیا، منہ دوزخ کی طرف، پیٹھ دوسری طرف، پیٹھ کو راحت مل گئی، سکھ پہنچ گیا مگر منہ جھلس رہا، کچھ دیر پر صبر کیا، پھر کہا خدایا مہربانی کر یہیں بیٹھے بیٹھے منہ تو پھیرنے دے، دور نہیں جاؤں گا، یہیں بیٹھے بیٹھے منہ تو پھیرنے دے۔ اللہ نے جھڑک لیا، ویلک یا ابن آدم ما اغدرک، بڑا افسوس ہے، کتنا شکن، کتنا وعدہ خلاف، ابھی قسم توڑ دی، وعدے توڑ دیے۔ خدایا لا اکون اشقا خلقک، تیری ساری مخلوق سے بدبخت میں ہی، تیری رحمت میں میرے لیے اتنی گنجائش ہی کوئی نہیں کہ صرف یہیں بیٹھے بیٹھے منہ پھیرنے کی اجازت مل جائے۔ اللہ نے اجازت دے دی، اب پیٹھ جھلس رہی ہے، منہ کو راحت مل رہی ہے، سامنے چھاؤں والا درخت نظر آ گیا، تھوڑی دیر چپ رہا، عرض کیا خدایا اس درخت تک تو جانے دے۔ اللہ نے پھر ڈانٹ ڈپٹ کر لی، اجازت بھی عطا کر دی، مختصراً عرض کروں، کرتے کراتے وہ جنت کے دروازے کے قریب پہنچ گیا۔ اب اندر سے وہ گیت جنتیوں کے سرود، نعتیں، حمدیں، تلاوتیں، وہ آوازیں آ رہی ہیں، تو اس کو شوق چڑھی، جذبہ یہ پیدا ہوا کہ دیکھو تو صحیح یہ خوش قسمت لوگ کن نعمتوں میں ہیں، ان کے مکان کیسے اچھے ہیں، باغات کیسے اچھے ہیں۔ عرض کی خدایا ایک قدم تو اندر رکھنے کی اجازت ہے، اللہ نے چڑکی وغیرہ دے کے اجازت دے دی۔ اب اللہ نے پوچھا کہ تجھے یاد ہے تیری دنیا کتنی تھی؟ یاد ہے، بڑی لمبی چوڑی تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر اتنی جنت میں تجھے دے دوں راضی ہو جائے گا؟ جتنی تیری دنیا تھی سبحان اللہ، اتنی جنت تجھے دے دوں راضی ہو جائے گا؟ اس وقت بندے نے کیا کہا؟ اتحزو بی وانت رب العالمین، تو خدا ہے، رب ہے پوری کائنات کا، تو بڑی اونچی ذات ہے اور میں کمینہ، گنہگار، ذلیل، گھٹیا، تو میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے؟ اتنی اونچی ذات کو اتنے کمینے لوگوں کے ساتھ مذاق کرنا زیب نہیں دیتا، تو میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے؟ قدم رکھنے کی جگہ لی ہے ہزاروں جھڑ کرتے ہوئے خود بھی ہنسے، تو پتا چلا نبی کریم علیہ السلام صرف قیامت ہی نہیں جانتے، قیامت کے ہزاروں سال بعد جو کچھ پیش آنے والا ہے وہ بھی نگاہ مصطفیٰ کے سامنے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور کی بلا شیخ الحدیث۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی کی کوئی سفارش نہیں کرے گا، آیت الکرسی والی آیت پیش کرتے ہیں۔
وہ حماقت سے پیش کرتے ہیں، عقل مندی ہو تو پیش کرنے کا کوئی جواز ہے. من ذا الذی یشفع عندہ، اتنی ہے، کوئی آگے بھی ہے؟ پھر وہ الا باذنہ کدھر گیا؟ من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اللہ کے ہاں شفاعت کرے؟ صرف اتنی تو نہیں ہے، الا باذنہ ہی بھی ہے کہ جو کرے گا وہ اللہ کی اجازت سے کرے گا. تو پتا چلا اجازت کے بغیر نہیں ہوگی، اجازت کے ساتھ ہوگی. اور ہمارے آقا مولا کو صدیہ پہلے اللہ نے اجازت دے دی. نبی پاک اعلان فرما چکے، انا اول شافع ان اول مشفع ان، سب سے پہلا شفاعت کرنے والا بھی میں ہوں گا، سب سے پہلے جس کی قبول ہوگی شفاعت وہ بھی میں ہوں گا. انا مستشفعہم اذا حبسوا، جب نبیوں کو بھی روک دیا جائے گا ان کو شفاعت کا حق بھی لے کے دینے والا میں ہوں گا. اور رب نے اعلان کر دیا، عسیٰ یبعثک ربک مقام محمودا، اے محبوب وقت قریب ہے کہ اللہ تمہیں مقام محمود پہ پہنچائے. آزان ہو جائے تو تم بعد میں دعا مانگتے ہو کوئی نہ، وہ بھی مانگتے ہیں کوئی نہ. جھگڑا درود میں ہے، دعا میں تو کوئی نہیں نا. درود پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ وہ درود پڑھنے سے بھاگتے ہیں مگر دعا تو مانتے ہیں نا. ہے اس دعا میں کیا ہے؟ وَبَعْثُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلہ والفضیلہ والدرجة الرفیعہ وَبَعْثُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ. یہ دعا جو کرے گا اس کو انعام کیا ملے گا؟ سرکار فرماتے ہیں حلت لہو شفاعتی، جو یہ دعا میرے لیے کرے گا وہ میری شفاعت کا حقدار ہو جائے گا، میری شفاعت اس کے حق میں واجب ہو جائے گی. تو نبی کریم علیہ السلام اپنے آپ کو شفیع سمجھتے ہیں کوئی نہیں؟ پھر نبی پاک کا عقیدہ غلط ہے کہ ٹھیک ہے؟ یہ آیت تمہیں نبی پاک نے بخشی ہے یا کہیں اور سے لے لی ہے تم نے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یہ نبی پاک نے ہی دی ہے نا. یہ قرآن، یہ آیت نبی پاک پر ہی اتری ہے نا. تو جس نے یہ آیت تجھے یاد کرائی ہے اسی نے یہ بتلایا ہے کہ اللہ نے مجھے اجازت دے دی ہے، وعدہ کر دیا ہے. وَبَعْثُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ، جس مقام محمود کا تو نے وعدہ دیا وہ مقام کو عطا کر، اس مقام کو انہیں پہنچا. اور آپ فرماتے ہیں جو یہ دعا کرے گا اس کے لیے میری شفاعت ثابت ہو گئی، وہ میری شفاعت کا حقدار ہو گیا، میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو گئی. تو نبی پاک اپنے آپ کو شفیع سمجھتے ہیں کوئی نہیں؟ نبی کا کام ہے امت کے عقیدے ٹھیک کرے، یا امت کا کام ہے نبی کا عقیدہ ٹھیک کرے؟ یہ امت ایسی ہے جو نبی پاک کو سیدھا کرنا چاہتی ہے کہ تم نے اپنے آپ کو غلط سمجھا، تم کوئی شفیع نہیں ہو. کتنے افسوس کی بات ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم تو فرمایا انا لہا انا لہا، شفاعت کے لیے میں، شفاعت کے لیے میں. نبی پاک نے یہ لفظ بولنے وہاں ہے مگر بتلا تو یہی دیے ہے نا. نبی پاک نے بتلا تو یہی دیے ہے نا کہ جب یہ لوگ میرے پاس آئیں گے تو میں یہ نہیں کہوں گا میں تو اپنی فکر میں ہوں، کسی اور کو تلاش کرو. میں کیا کہوں گا؟ انا لہا انا لہا. اللہ نے شفاعت کے لیے تو پیدا ہی مجھے کیا تھا، اللہ نے یہ منصب دیے ہی مجھے تھا. تم دیر لگا کے کیوں آئے ہو؟ کہاں ٹھوکریں کھاتے رہے ہو؟ جلدی کیوں نہیں آ گئے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا شفیع ہونا یہ طے شدہ عقیدہ اور نظریہ ہے. اور قرآن میں صرف اتنا ہے کہ اللہ کی اجازت سے شفاعت کریں گے، اجازت کے بغیر نہیں. تو نبی پاک کو اللہ نے اجازت دے رکھی ہے اور نبی پاک نے اس کا یہاں اعلان بھی کر دیا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس میرے امتی کے دل میں رائی کے چھوٹے سے چھوٹے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا میں اس کو بھی دوزخ سے نکال کے جنت میں پہنچا دوں گا. اللہ رب العزت کی اجازت کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام شفیع امت ہی نہیں، شفیع الامم ہے، شفیع الانبیاء ہے. اور ہر کوئی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم کا منتظر ہوگا اور محتاج ہوگا. اور قیامت کے دن کی حکمت ہی اعلیٰ حضرت کی زبان میں یہی ہے کہ اس دن نبی پاک کی شان محبوبیت ظاہر ہو جائے. ہر کوئی در مصطفیٰ پہ جا رہا ہو، پیغمبر بھی وہاں جھولیاں پھیلا کے کھڑے ہو، غوث کتب ابدال بھی جھولیاں پھیلا کے کھڑے ہو، باقی سارے کلمہ گو بھی جھولیاں پھیلا کے کھڑے ہوں. تو اس لیے اللہ رب العزت نے یہ قیامت کا دن رکھا. فقط اتنا سبب ہے انہیں کعبے بزم محشر میں کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. وآخر دعوانا رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، اور جن کے آنے
سے روشن جہاں ہو گیا، جن کے آنے سے روشن جہاں ہو گیا، اس نبی کی ولادت پہ لاکھوں سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی افضل الانبیاء سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الکاملین الواصلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، ہماری اس حاضری کو محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ ناز میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے پاک دربار کی حاضری نصیب فرما، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ ناز کی حاضری نصیب فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اور سب مقبولان بارگاہ کے طفیل ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما، ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریوں سے نجات عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک نرینہ اولاد نصیب فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو لائق نیک فرما بردار بنا۔ حاضرین سامعین، جن مشکلات عوارضات میں مبتلا ہیں اپنے مقبولان بارگاہ کے طفیل سب کی مشکلات سب کے عوارضات دور فرما، سب کی جائز حاجات کو پورا فرما۔ اے اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اسے اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، عالم اسلام کو اتحاد و اتفاق نصیب فرما، قوم مسلم کو صحیح قیادت نصیب فرما، اور اہل اسلام کو عظمت رفتہ نصیب فرما۔ ہمارے اسلاف کا صدقہ ہمیں بھی عزت و آبرو کے ساتھ روئے زمین پہ رہنے کی توفیق عطا فرما، غیروں کی غلامی کی بجائے اپنے محبوب کی غلامی نصیب فرما، غیروں کے آگے جھکنے کی بجائے اپنے در پہ جھکنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل، ان کی آل اطہار کے طفیل، صحابہ کرام علیہ رضوان کے طفیل، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ازواج مطہرات کے طفیل ہم سب کی جائز حاجات پوری فرما، ہمیں اسلام پر ایمان پر ثابت قدم فرما، ہمارا رہنا ہماری زندگی وہ بھی اسلام پر ہو، وفات بھی اسلام ایمان پر ہو، اور قیامت کو اٹھیں تو تیرے محبوب پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ رحمت نصیب ہو، قیامت کے میدان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ رحمت اور تیرے عرش مجید کا سایہ رحمت جو ہے وہ نصیب ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اولیاء امتی علماء ملتی اجمعین۔ سنیوں کی کیسٹوں کا واحد